میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا. اور یہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ. سبحان اللہ. یہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا. الحمدللہ میں نے کافی انٹرویوز دیے ٹی وی چینلز پہ، اور کبھی کسی نے یہ سوال. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ. آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا خدمت گزار فہد حسن. جی تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وسیع حیدر ان کا نام ہے. یہ ماشاءاللہ بہت بڑے نعت خواہ ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں. نیشنل ممالک میں بھی جا کر یہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو دوچار کرتے ہیں، ان کے ذکر سے لطف اندوز کرواتے ہیں. تو لہٰذا ان سے جانتے ہیں کہ اس محبت کا کیا راز ہے، اس حقیقت کا کیا راز ہے، اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ انعامات قبول کیے، اور کیسے اللہ پاک نے ان کو جو آواز دیا اس کو انہوں نے قائم اور دائم رکھا. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. اللہ کا کرم. اچھا وسیع حیدر، آپ کے نام کے ساتھ حیدر آتا ہے. اب ماشاءاللہ نام ہی اتنا جوش اور جذبے والا ہے، اور یہ نام کے تو فعل جب آپ نعت پڑھتے ہیں، صوفی کلام پڑھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، تو وہ جو جوش اور وہ جذبہ جو آپ کے اندر آتا ہے، وہ کیا جذبہ ہوتا ہے آپ کے اندر؟ سبحان اللہ. نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے. تو نعت رسول مقبول کا سفر بچپن سے ہی شروع ہوا، اور ماں کی گود سے سنا. تب سے لے کر اب تک الحمدللہ کافی ایوارڈز، شیلڈز، میڈلز حاصل کیے. یہ حضور کی عنایت اور حضور کی کرم اور حضور کی نگاہ رحمت ہے، اور یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. اور یہ جو آپ نے حیدر کا تذکرہ کیا نام کے ساتھ، اور ہمارے مرشد بابا شہباز قلندر سرکار فرماتے ہیں کہ حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. تو جب حیدریم یہ ایک مقام ہے، یہ ایک مسند ہے، یہ ایک منصب ہے. یہ جب ملتا ہے نا، یعنی کہ میری ماں نے مجھے میرے نام کے ساتھ حیدر لگا دیا، مجھے ایک منصب سے نواز دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اتنی خوبصورت زندگی دی، اور اس زندگی کے اندر مجھے ثنا خان رسول بنایا. اور یہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا وسیع بھائی، مجھے ایک بات بتائیے گا. کہا جاتا ہے کہ موسیقی کرنے کے لیے آپ کی آواز اچھی ہونی چاہیے، آپ کی آواز میں درد ہونا چاہیے. اس درد کے لیے محبت کا ہونا لازمی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی سے محبت ملے، اور اس کے دل ٹوٹنے کا بھی آپ کو اندیشہ ہو، اور آپ کی محبت میں ایسی طرف ہو کہ آپ جب گنگنا رہے ہوں تو اگلے بندے کو آپ اپنے سامنے امیجن کر سکیں. اتنی شدت کے ساتھ آپ کی محبت ہونی چاہیے، اور جتنی محبت اور شدت کے ساتھ آپ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسی کون سی محبت ہے آپ کی زندگی میں جس نے آپ کی آواز میں ایک درد پیدا کیا؟ سبحان اللہ. یہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا. الحمدللہ میں نے کافی انٹرویوز دیے ٹی وی چینلز پہ، اور کبھی کسی نے یہ سوال، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا ذہن عطا فرمایا. جی بالکل، آواز کے پیچھے ایک محبت ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ عشق مزاجی میں ہوتا ہے، عشق حقیقی میں نہیں ہوتا. عشق حقیقی میں تو دل ٹوٹتا ہی نہیں ہے، وہ جڑا رہتا ہے، بلکہ اوروں کا دل جوڑ دیتا ہے. اور اس کے پیچھے یہ عشق علی ہے، عشق رسول ہے، عشق اہل بیت ہے، جو مجھے ابھار دیتا ہے، میرے اندر ایک بغات لگا دیتا ہے. جب تک میں اس مقام تک نہ پہنچوں مجھے سکون نہیں آتا پڑھتے ہوئے. کوئی سنے نہ سنے، میں نے آج تک کبھی کسی دنیا کو، لوگوں کو نہیں سنایا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ تم میری نعت سنو یا تم مجھ سے سنو، نہیں، میں اس کو سناتا ہوں. میں کہتا ہوں مالک تو سنے گا تو یہ سنیں گے. تو جب میں ان کو سناتا ہوں تو پھر وہ ان کو سناتے ہیں. میں نے جن کو اردو عربی کی سمجھ نہیں ہے، انگریز لوگ، وہ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں نام علی پر، وہ مست ہوئے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں مالک تو سن رہا ہے تو یہ سن رہے ہیں. اچھا وسیع بھائی، مجھے بتائیے گا، یہ جو سا سلسلہ ہے آپ کے انعامات کا، تحفات کا، یہ شیلڈز آپ کے پاس ملی ہے، میڈل آپ کو جو ملے ہیں، یہ بچپن سے یہ سلسلہ آپ کا جاری ہے؟ جی الحمدللہ. میں نے پہلا جو مجھے چھوٹا سا تھا، مجھے میڈل ملا، پھر ایک چھوٹا سی ٹرافی ملی، وہ بھی میرے پاس موجود ہے. آپ کو پتہ جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ میں نے
مناسب نہیں سمجھا. تو یہ کافی عرصے سے پہلا ایوارڈ مجھے 3 کلاس میں ملا, اور پھر یہ مسلسل چلتا رہا. 250 سے زیادہ میں نے الحمدللہ ایوارڈ, شیلڈز اور پھر اس کے بعد انعامات, اور کافی وزیروں سے بھی تحفے تحائف مجھے میسر ہوئے, اور منسٹری یونائٹڈ نیشن نے بھی مجھے دعوت دی. الحمدللہ میں نیکسٹ منتھ پرتگال جا رہا ہوں, اور ترکی استنبول میں بھی ایونٹ ہے. یہ سب سرکار کا کرم ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو مزید کامیابی ترقی دے. اچھا وسیع صاحب, مجھے بتائیے گا ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے. اس مہینے یہ تقریباً نماز اور روزے یہ اللہ پاک کے انعامات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص آپ کی امت کے لیے یہ تحفے ملے ہیں. اس مہینے میں جیسے کہ جنگ بدر کا دن آتا ہے, فتح مکہ کا دن آتا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی شہادت اس مہینے میں آتی ہیں. 19 رمضان المبارک مولا علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرب لگتی ہے. 20ویں روزے کا قیام ہوتا ہے, اور 21ویں روزے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. تو وہ مجھے ضرب والا جو لمحات ہیں نا کچھ, وہ بتائیے گا کیسے مولا علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز روزہ رکھتے ہیں, فجر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی کرتے ہیں, اور امامت کر رہے ہیں نماز کی, خود باقاعدہ خود امامت کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو ضرب لگتی ہے. تو وہ مجھے لمحات ذرا مختصر سا بتائیے گا. یہ تاریخ بہت اہم تاریخ ہے, اور اسلامک تاریخ میں اس کا ایک بڑا اہم رکن ہے, اور اس وجہ سے نماز قائم ہے. ان شخصیات کی وجہ سے, ان ہستیوں کی وجہ سے نماز روزہ قائم ہے. امام علی علیہ السلام 18 کو اپنے بڑے بیٹے سے فرماتے ہیں, حضرت امام حسن علیہ السلام کو, کہ ام کلثوم سے فرمائیے کہ آج ہم ان کی طرف افطاری کریں. آپ نے سب کے گھر میں افطاری کی. رمضان مبارک کا چاند نظر آیا تو سب کے گھر میں ایک افطاری کی, اور فرمایا کہ آج ہم ام کلثوم کے مہمان. آپ اپنے قدم مبارک حضرت ام کلثوم کے گھر لے گئے, اور آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی گئیں. نمک رکھا گیا, جو کی روٹی رکھی گئی, دودھ رکھا گیا. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا. آپ نے فرمایا, میری پیاری بیٹی, تمہیں نہیں پتہ کہ علی نے آج تک 3 چیزوں سے تناول روزہ افطار نہیں کیا. تو آپ نے نمک کو اٹھانا چاہا, تو آپ نے کہا کہ دودھ اٹھا لو. فرمایا, کوفے کے کتنے یتیم بچے ہیں جنہوں نے ابھی تک دودھ نہیں پیا. تو بی بی پاک نے دودھ اٹھایا, اور آپ نے افطاری کی. افطاری کے بعد کہا کہ آج وہ رات آ گئی ہے جس کا علی کا وعدہ ہے, اپنے رب سے وعدہ ہے. تو بی بی نے یہ آپ کی بیٹی نے الفاظ سنے, تو آپ بابا جی کے پاس آئی. فرمایا, بابا جان, یہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی, آج وہ رات ہے کہ جس کا علی کا وعدہ ہے اپنے رب سے. صبح فجر کے وقت مجھے شہید کر دیا جائے گا, مجھے ضرب لگے گی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور جب آپ بی بی ام کلثوم کے گھر سے نکلے نماز کے لیے, تو جنات نے آپ کے قدم کا بوسہ لینا شروع کر دیا. پرندوں نے آپ کا راستہ روکنا شروع کر دیا. فرمایا, اے امام علی, آپ ہماری خاطر رک جائیے, آپ ہمارے خاطر رک جائیے. فرشتوں نے آپ کا راستہ روکنا شروع کر دیا. فرمایا, جو میرے رب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے. آپ جب مسجد کے قریب آئے تو اپنے قاتل کو اٹھایا جو جھوٹی نیند سویا ہوا تھا. اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا. آپ نے اپنی ٹھوکر سے اس کو اٹھایا. فرمایا, اٹھ, آج میں اپنا کام کروں گا, تو اپنا کام کرنا. اور آپ نے جب نماز کی نیت کی اور سجدے کی حالت میں گئے, تو اس ملعون نے آپ کے سر کے اوپر ضرب لگائی جو زہر سے آلودہ تھی. امام حسن علی مقام آگے بڑھے, حضرت علی علیہ السلام کو پکڑا. آپ نے فرمایا, حسن مجھے چھوڑو, سب سے پہلے نماز مکمل کرو. اور آپ نے نماز کو مکمل کیا, اور حضرت علی علیہ السلام کو اٹھایا اور گھر کی طرف لے گئے. اور جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں کہا کہ اے حسن, جو میرے ساتھ آئے ہیں سب سے کہو کہ آپ کی محبت سلامت رہے, آپ اپنے گھر جائیں. میری بیٹیاں, ان کو خبر پہنچ گئی ہو گئی, ان کی آواز کسی غیر محرم تک نہ پہنچے. تو آپ نے اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا, اور فرمایا کہ آج رات میرے کمرے میں کوئی نہ آئے. آج رات میرے پاس جنات, فرشتے اور اوصیاء آئیں گے. ساری رات وہ آپ کے پاس رکے رہے, آپ کی زیارت کرتے رہے. اس کے بعد اگلے رات آپ نے فرمایا کہ جو انسان مجھ سے ملنا چاہتا ہے حسن, سب کو پیغام پہنچاؤ.
सैकड़ों लोग आपकी ज़ियारत को पहुँचे। आपने वही जुमला दोहराया, आपने फरमाया पूछो पूछो जो पूछना चाहते हो, मैं ज़मीन के रस्तों से बेहतर आसमान के रस्ते जानता हूँ। जो सवाल पूछना चाहते हो पूछ लो, क्योंकि अली तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए है। तो लोगों ने सवाल किए, आपने जवाबात दिए। उसके बाद आपने फरमाया, ए हसन, मेरे ख़ानदान के जितने दोस्त, जितने रिश्तेदार हैं, सबको बुलाओ। और सब आपके पास आए। आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से वसीयत फरमाई, ए हसन, याद रखना अली के दौरे हुकूमत में या अली की ज़िंदगी में कभी कोई यतीम भूखा नहीं सोया, कोई यतीम भूखा नहीं सोया और किसी बेवा का हक़ नहीं खाया गया। तुमने सारी ज़िंदगी अपने बाबा का इस मनसब को याद रखना है, यतीम को खाना खिलाना है। तो जब तबीब को बुलाया गया आपकी तकलीफ़ को देखने के लिए, तो तबीब ने बताया कि आपको ज़हर आलूद ज़रब लगी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाया जाए। तो कूफा के छोटे छोटे बच्चे हाथ में दूध लेकर आए, फरमाया कि ये हमारे मौला को पेश कर दें, हम पहले यतीम हो गए, हम दोबारा नहीं यतीम होना चाहते। तो ये तो मालिक, ये ऐसे, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे मोहब्बत अहले बैत से अल्लाह ने शर्शाद किया और उनसे मोहब्बत का ही सिला, ये सब कुछ उनकी मोहब्बत का सिला है। माशाल्लाह। अच्छा वसी भाई, उनके याद में कोई कलाम सुनाया हुआ है? उनकी याद में मैं एक बड़ा खूबसूरत कलाम है, मेरे दादा उस्ताद जनाब मोहम्मद आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम है और मकबूल पारगा कलाम है कि हाँ, रसूल पाक का मेरी तरफ सलाम आया, रसूल पाक का मेरी तरफ सलाम आया, रसूल पाक का मेरी तरफ सलाम आया, मेरी ज़ुबान पे जिस दम अली का नाम आया, मेरी ज़ुबान पे जिस दम अली का नाम आया, रसूल पाक का मेरी तरफ सलाम आया, गुनाहगार हूँ मौला मगर ये क्या कम है, गुनाहगार हूँ मौला मगर ये क्या कम है कि तुम्हारे चाहने वालों में मेरा नाम आया, तुम्हारे चाहने वालों में मेरा नाम आया, तुम्हारे चाहने वालों में मेरा नाम आया, और अली का नाम ही आज़म वो इसमें आज़म है, अली का नाम ही आज़म वो इसमें आज़म है कि जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया, रसूल पाक का मेरी तरफ सलाम आया। सुबहान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इनका हुनर भी देखा, टैलेंट भी देखा, और जैसे कि इन्होंने जिस खूबसूरती के साथ हज़रत मौला अलैहि कायनात की शहादत को बयान किया और जिस खूबसूरत आवाज़ के साथ और जिस खूबसूरत अंदाज़ के साथ आपकी अकीदत में ये कलाम पाक पेश किया, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।